Students, today we will discuss about the subject research methodology. In this subject we will study about introduction to research, the purpose of research, kind of research, types of reports, journal concentration and problem analysis, collection and organization of literature, reviewing literature, writing a review based on literature along with proper citation and reference, conclusion, critical analysis and evaluation of the literature, the techniques of composing, table of contents, list of table, use of scientific quotation, illustrations, appendices, use of statistics and data analysis, and presentation of results, standard abbreviations, editing and evaluation of final drafts. This slide is based on introduction. It is an art of scientific investigation. So according to Redman and Mori, these both were the scientists and researchers. Research is a systemized effort to gain new knowledge. Research is an original addition to the available knowledge which contributes to its further advancement. And some research is the search for knowledge using objectives and systematic method to find solution to a problem. प्यारे स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में ये बताया गया है कि रेडमैन और मोरे जो कि दो रिसर्चर्स हैं वो कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक एफर्ट से जो नॉलेज आप जो इल्म आप गेन करते हैं उसको कहते हैं रिसर्च. रिसर्च का मतलब ये भी है टू कंट्रीब्यूट इन फर्दर एडवांसमेंट इन अ रिसर्च आइडिया. सो एंड सम ऑफ द रिसर्च उसमें ये भी बताया गया है कि ये ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होता है. जो सिस्टमेटिक मेथड्स हैं उसको के उसके थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और फिर जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉब्लम के लिए सलूशन देना है, जो हम अक्सर पॉलिसी मेकिंग में करते हैं. तो इसी इंट्रोडक्शन में ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी में बताया गया है कि a careful investigation or inquiry, especially through search for new facts in any branch of knowledge. तो इससे फिर पता चल रहा है कि आप दोबारा सर्च करके किसी भी नॉलेज में, आप किसी भी ब्रांच में, उसमें आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें. तो रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च टू गेन फेमिलियरिटी विद न्यू इनसाइट्स इनटू अ फिनोमेना, सो टू एक्यूरेटली पोर्ट्रे the characteristics of a particular individual, group or situation, to analyze the frequency with which something occurs or its association with something else, to examine the hypothesis of a causal relationship between two variables. इसमें इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के वो ये है कि हम किसी भी फिनोमेना में उनकी फेमिलियरिटी जो है वो चेक करें. हम एक्यूरेटली जो है किसी भी रिसर्च आइडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को, पर्टिकुलरली जो किसी ग्रुप का हो या किसी सिचुएशन का हो या किसी इंडिविजुअल का हो, हम उसको एक्यूरेटली उसकी जो है एक स्केच बनाएं, टू कि हम जो एनालाइज करें फ्रीक्वेंसी को विद विच जिसकी वजह से हम किसी भी प्रॉब्लम को थ्रू फ्रीक्वेंसी उनको आइडेंटिफाई करें. और हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस हो. लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है
کہ ہم اسی ہائپوتھیسس کے تھرو جو ریلیشن شپ ہے دو ویریبلس کے درمیان ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو یہ ہے آبجیکٹیوز. دین ریسرچ میتھڈ ورسز ریسرچ میتھڈالوجی. ریسرچ میتھڈ جو ہے انگلش میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ ریسرچ میتھڈز آر دا میتھڈز دیٹ دا ریسرچر اڈاپٹ فار کنڈکٹنگ دا ریسرچ اسٹڈیز. ریسرچ اسٹڈیز کے لیے جو میتھڈ آپ اپلائی کرتے ہیں جسے آپ ریسرچ کریں گے اس کو کہتے ہیں ریسرچ میتھڈز. اور ریسرچ میتھڈالوجی از دا وے ان وچ ریسرچ پرابلم آر سالوڈ سسٹمیٹکلی. ریسرچ میتھڈالوجی وہ راستہ ہے جس سے ہم ریسرچ پرابلم کو سسٹمیٹکلی سالو کر سکتے ہیں. اٹ از دا سائنس آف اسٹڈیئنگ ہاؤ ریسرچ از کنڈکٹڈ سائنٹیفکلی. اور یہ ایک سائنس ہے اس اسٹڈی کی جس سے ہم سائنٹیفکلی کس طرح ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. فردر ہم جب اس ریسرچ کو فردر ہم ایکسپلین کریں گے تو اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ایک ریسرچ آرٹیکل لکھنا ہے اور پھر اس ریسرچ آرٹیکل کو آپ نے کس طرح ری ڈیزائن کرنا ہے, اس کی لٹریچر ریویو کس طرح آپ نے بنانی ہے. اور سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایک ریسرچ میں وہ ٹائٹل آف دا ریسرچ. آپ نے ایک ٹائٹل کو کس طرح چوز کرنا ہے, پھر اس ٹائٹل میں آپ نے پرابلمز کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, اور پھر اسی پرابلمز میں آپ کے کچھ کویسچنز ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ریسرچ کویسچنز. اور جب آپ اپنے ریسرچ کویسچنز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو کہ اسی آبجیکٹیوز کے بیس پہ آپ اپنی ریسرچ میتھڈالوجی کو بناتے ہیں اور اپنی ریزلٹ اینڈ ڈسکشن میں وہی آبجیکٹیوز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں, اور اسی سے پھر آپ جو ہے ریزلٹ اینڈ ڈسکشن کے بعد کنکلوژن بناتے ہیں. اور کنکلوژن کے بعد آپ اپنے ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ آپ نے کیا اس کا سائنٹیفکلی کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کی سوسائٹی پہ یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ. تو یہ بھی ہم اس میں ایکسپلین کریں گے. سگنیفیکنس آف ریسرچ میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں آل پروگریس از بورن آف انکوائری, ڈاؤٹ از آفٹن better than overconfidence, for it leads to inquiry and inquiry leads to invention. جب آپ کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ کیا ہے, یہ کس طرح ہوا ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں بار بار جب کویسچن آتے ہیں تو اس کویسچن کو آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ری انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تھرو ریڈنگ ڈفرینٹ ریسرچ آرٹیکلس, ڈفرینٹ بکس اور ڈفرینٹ آتھر کو آپ جب ریڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس انویسٹیگیشن میں آپ کو ایک نیو جس کو کہتے ہیں نیو انوینشن جو ہے وہ آپ کو آتا ہے, اور وہی نیو انوینشن جو ہے دیٹ از ایکچولی کالڈ دا ریسرچ. So research inculcates scientific and inductive thinking, and it promotes the development of logical habit of thinking and organization. So again اس میں ہم نے یہی بات کی ہے کہ scientific اور inductive thinking ہے جو پروموٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ آف لاجیکل, ہم ایک لاجیکل ہیبٹس کی طرف جا کے ہم ایک تھنکنگ کو کریٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے ہم پھر ری آرگنائز کرتے ہیں. ٹائپس آف ریسرچ جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں, جس میں سب سے پہلا جو ٹائپ ہے وہ کوالٹیٹیو ہے, کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈ بھی ہے اور میکس میتھڈ بھی ہے. جس میں کوالٹیٹیو میں ہم ڈیٹا بہت کم یوز کرتے ہیں, ہم یس اور نو میں جو ہے نا زیادہ تر اس میں ریسرچ کرتے ہیں, جبکہ کوانٹیٹیو میں ہم ڈیٹا کے جو ہے ویٹ پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں اور ہم اسی ویٹ سے جو ہے اس کی ایک کنکلوژن نکالتے ہیں. پھر جب ہم کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کو مکس کرتے ہیں کسی بھی ریسرچ میتھڈ میں تو ہم اس کو کہتے ہیں مکس میتھڈ. تو میں آپ کو اس لیکچر میں میکس میتھڈ کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح میکس میتھڈ جو ہے اپنے ریسرچ آرٹیکلز میں
implement کرنا ہے and how you have to do your own research by yourself. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ we will discuss it later on. I think this lecture is enough for today. So from tomorrow we will discuss about the next topic, and that is types of research. We will first discuss about the qualitative research and how can we conduct qualitative research in our study. Thank you for your time and for your kind cooperation. Allah Hafiz.